السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المؤمنین سارے مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات کے بارے میں مختصر باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اپنے آقا اور دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا شوق ہوا کرتا ہے اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اس لیے انشاءاللہ ہم ان کے مختصر حالات آپ کو بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 عورتوں سے ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ 11 عورتوں سے نکاح ہوا۔ ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ ساری اولاد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ ابن نوفل سے ہوئی تھی، مگر ان سے نکاح نہیں ہوا تھا، تجویز ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2 اور شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائز سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہندہ تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی ہوئیں۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جن کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہندہ اور حالہ 2 اولاد ہوئیں۔ اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہندہ لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، یعنی پہلے 2 نکاح ان کا ہو گیا تھا، تیسرا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی، نکاح کے بعد 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور رمضان 10 ہجری میں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے وہ بھی بنو الطاہرہ کہلاتی ہیں۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں بہت سے سارے موجود ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ کا اس وقت اسلام میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اسلام میں نماز جنازہ کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کس کا نکاح پہلے ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہوا اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے حالات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔